السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو میں آڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یہ ان کچھ ویڈیوز کا جواب ہے جو کہ جماعت کے مخالفین نے ریسنٹلی یوٹیوب پر اپلوڈ کرنی شروع کی ہیں حضور اید اللہ تعالیٰ علیہ العزیز کی انڈیا سے واپسی پر، جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ علیہ العزیز نے خدا تعالیٰ سے اشارے پا کر جو یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ اس سال جو ہے وہ قادیان میں جلسہ اٹینڈ نہیں کریں گے اور جلسہ اٹینڈ کیے بغیر آپ واپس تشریف لندن لے آئے۔ اس پر جو ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں مخالفین کی جانب سے، اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ یہ جماعت کے لیے یا حضور کے لیے نعوذ باللہ کسی قسم کی ہیوملیشن ہے۔ اگر آپ ویڈیوز ان کی سنیں اور اگر آپ میں خدا تعالیٰ کا ذرا سا بھی تقویٰ ہو تو میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کچھ ہی منٹس میں جو ہے یہ آپ فیصلہ کر لیں گے کہ ان کی ویڈیوز سوائے دھوکہ بازی کے اور جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ ان کی ویڈیوز میں ایک پوائنٹ یہ ریز کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ احمدی جو ہے وہ جلسے کو حج سے زیادہ بڑا فرض سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان احمدی ہو یا غیر احمدی ہو، اگر اس کو ذرا سا بھی جماعت کے بارے میں اس کی اگر انفارمیشن ہے اور اگر وہ تقویٰ رکھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ بات سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جو حضور کی خلیفۃ المسیح الخامس کی جو واپسی ہے وہ کسی قسم کی ہیوملیشن ہے نعوذ باللہ، تو اگر انہیں کی اینک سے دیکھا جائے تو ان کو، اگر یہ مسلمان ہیں، کہتے تو ہے کہ مسلمان ہیں اور واقعی اگر یہ مسلمان ہیں تو ان کو صلح حدیبیہ کا واقعہ ضرور یاد ہوگا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ کو ذرا سی بھی انفارمیشن چاہیے صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ گوگل پہ جائیں اور گوگل کریں صلح حدیبیہ یا ٹریٹی آف حدیبیہ، آپ دیکھ لیں گے سارا واقعہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ اس میں اس کو جس مختصر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، مدینہ سے مکہ کی طرف آپ نے سفر اختیار فرمایا اور مقصد آپ کا اس سال حج کرنے کا تھا، اور روایات کے مطابق 1000 صحابہ کے ساتھ آپ جو تھے وہ اس سفر پر روانہ ہوئے۔ بیچ رستے، سارا واقعہ لمبا ہے، بیچ رستے چھوٹا میں بتا رہا ہوں کہ بیچ رستے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس سال ہم حج نہیں کریں گے، اور جو صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا وہ سب جانتے ہیں، نہیں جانتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بیچ رستے ان تمام صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے گئے حج کیے بغیر۔ اگر تو ان ملاؤں، یہ جو ملا ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے لیکن ذہنیت ان کی پھر بھی ملا والی ہے، ایگزیکٹلی وہی ملا والی ان کی ذہنیت ہے اور وہی ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، جھوٹ دھوکے بازی ان کا کام ہے۔ اگر ان کی اینک سے دیکھا جائے تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ ہیوملیشن تھی اور تمام مسلمان جو آپ کے ساتھ گئے تھے، آپ کے صحابہ تھے، مگر چونکہ ان ملاؤں کے ایجنڈا کو یہ سپورٹ نہیں کرے گی بات، تو یہ اس بات کا ذرا سا ذکر بھی جو ہے پسند نہیں کریں گے۔ مگر میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سب کو دکھا دیا جائے کہ کتنے منافق لوگ ہیں یہ، جو کہ جانتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہوا تھا، تو پھر اگر انہی کی اینک سے دیکھا جائے تو نعوذ باللہ وہ ایک ہیوملیشن تھی۔ مگر ہم احمدی ہوتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی جو تھی وہ خدا تعالیٰ کی رضا رکھتی تھی، اور خدا تعالیٰ کی رضا اس میں تھی کہ آپ واپس تشریف لے آتے، اور ہم نے آگے دیکھا کہ آپ کا یہ فیصلہ جو ہے، جو بظاہر اسلام کے خلاف جاتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف جاتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، جو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھتے ہوئے
فیصلہ فرمایا وہ بعد میں اسلام کی ترقی اور اسلام کی فتح جو مکہ فتح ہوا بعد میں اس کا پیش خیمہ بنی. دوسری بات جو ایک اور واقعہ میرے ذہن میں جو آتا ہے کہ وہ بھی اگر آپ کو واقعہ اکثر جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے وہ گوگل کر سکتے ہیں، ان کو مل جائے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو جو آپ نے اندھیرے میں رات کی تاریکی میں جو آپ نے ہجرت فرمائی، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پر چھوڑ دیا تاکہ اگر کوئی دشمن یہ دیکھنے بھی آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہیں تو چونکہ بستر میں حضرت علی کو اوپر رضائی دیے ہوئے وہ یہ سمجھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہاں پہ لیٹے ہوئے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لٹا کر اس بستر میں ہجرت آپ نے فرمائی رات کی تاریکی میں. اگر انہی ملاؤں کی اینک سے اس واقعے کو دیکھا جائے تو نعوذ باللہ یہ نہ صرف ہیوملیشن تھی بلکہ یہ ڈسپشن تھی، دھوکہ بازی تھی. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ان کو میں یہاں پر ان کے جواب میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہم جانتے ہیں احمدی مسلمان ہوتے ہوئے کہ آپ کا وہ فیصلہ حکمت سے پر تھا اور آپ کو اپنی جان سے زیادہ اسلام کی ترقی کی فکر تھی، اور یہ وجہ تھی کہ آپ اس طرح تشریف لے گئے. جو مومن ہوتے ہیں ان کو تو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ جو عمل کرتے ہیں اس میں خدا تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. اور جب بات ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا خدا تعالیٰ کے ان پیاروں کی جن کو خدا تعالیٰ نے خود چنا ہو اسلام کی فتح کے لیے اور اسلام کے میسج کو آگے پہنچانے کے لیے، تو ان کا تو ہر کام جو ہے وہ حکمت سے پر ہوتا ہے. اور ان کی نظر جو ہے ان کم نظر ملاؤں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ہر عمل، ان کا ہر فیصلہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہم تمام جماعت کو ان حاسدوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام احمدیوں کو جو پاکستان میں یا انڈیا میں یا قادیان میں جو بستے ہیں، جن کی خواہش تھی اس سال حضور سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. اور اللہ کرے وہ وقت جلد آئے جب وہ تمام مشکلات اور تمام رستے کی رکاوٹیں جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو، اور ہر احمدی جو ہے جو خواہش رکھتا ہے کہ حضور سے ملاقات کرے اور حضور کا چہرہ دیکھنا اسے نصیب ہو، اللہ کرے کہ ہر احمدی کی یہ خواہش اس کی زندگی میں پوری ہو. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. آمین. السلام.